السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں میں سے کوئی ایک اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن و امان کی جگہ میں پہنچا دیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو امن و امان کا مذہب بنایا ہے، اور اس کے لیے جو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مخاطب کیا ہے، لیکن یہ حکم تمام اسلامی حکمرانوں کے لیے ہے، تمام اسلامی مملکت کے لیے ہے، اور اسلامی مملکت میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے لیے ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کوئی ایک مشرکوں میں سے جس مشرک سے جہاد کرنے کو، قتال کرنے کو، اور اس کے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے مباح قرار دیا ہے، اگر ان مشرکوں میں سے کوئی ایک تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دیجیے۔ کیوں پناہ دے دیجیے؟ کیونکہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ انسانیت میں اللہ کے کلام کو عام کرنا، اصل میں اسلام کا یہ مقصد ہے۔ یہ جہاد کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اسلام کا جو اصل مقصد ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلام پہنچے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں جانتے ہیں ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہنچے۔ اصل میں اسلام کا مقصد یہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارک، آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجیے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اس کے امن و امان کی جگہ پر پہنچا بھی دیجیے، یعنی اس کے ملک میں پہنچا دیجیے، اس کے گھر، اس کے اپنوں میں پہنچا دیجیے، اس کے قوم میں پہنچا دیجیے، اس کے قبیلے میں پہنچا دیجیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے قوم ہیں جو نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے مشرک ہیں، ہمارے قرب و جوار میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی علم نہیں پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا۔ اصل میں یہ آیت کریمہ امن و امان دینے کے ضمن میں ہے، اور اگر مشرک جو دشمن قوم سے جس سے لڑائی چل رہی ہے، اس میں سے کوئی ایک اگر آ کر کے ہم سے امن و امان طلب کرے، تو یہ جو امن و امان طلب کرنا ہے اصل میں ایک وعدے کو پورا کرنا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا ہے کہ اس کو یہ یقین دلایا جائے کہ آپ جو ہم سے امن طلب کر رہے ہیں، ہم سے امن و امان مانگ رہے ہیں، آپ کے جان مال، آپ کے خون، آپ کی عزت و آبرو سب کی ہم حفاظت لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے اسلام کے اندر امن و امان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی مشرک کو پناہ دے تو وہ پناہ تمام مسلمانوں کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الغسل کی روایت ہے، فتح مکہ کے سال، جس سال فتح مکہ ہوا، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ جب یہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں ام ہانی ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ میرے ماں کے بیٹے یعنی علی رضی اللہ عنہ
ام ہانی یہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کی بیٹی، کہا کہ میرے ماں کے بیٹے علی یہ کہہ رہے تھے، یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خبیرہ جو ان کا شوہر ہے ان کے لڑکے کو یہ قتل کریں گے، علی رضی اللہ عنہ، حالانکہ میں نے اس لڑکے کو پناہ دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی جس کو تم نے پناہ دیا ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دیا، علی اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ امن ہے جو اسلام کے اندر، اگر کوئی امان کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو اگر کوئی ایک پناہ دے دے گا، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، کوئی ایک اگر اس کو پناہ دے دے تو تمام اس کو پناہ دے گا۔ اگر دارالحرب سے کوئی کافر، کوئی مشرک کوئی پیغام لے کر کے آئے، تجارت کرنے کے لیے آئے یا کسی بھی طرح کا یہ کر کے آئے تو اس کو پناہ دینا یہ مسلم مملکت کا کام ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے مسلم مملکتوں کے اندر بہت سارے کفار و مشرکین جا کر کے کام کرتے ہیں، ان سے کوئی تعارض نہیں کرتا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، وہ پرسنلی جیسے بھی رہ لیں لیکن ان کو کوئی ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ہے امن و امان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارہ کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس کو پناہ دیا ہے تو اس کو اللہ کا کلام سنائیے بھی، اللہ کا پیغام بتلائیے بھی، دین کی بات اس کو بتلائیے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے امن و امان کی جگہ پہ پہنچا دیجئے۔ ایسا اس لیے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، ان تک علم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا